السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سدا سلامت رکھے، آپ سب کے نصیب اچھے کرے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ آج میں آپ سے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ دو بہت پیاری میڈیکل سٹوریز شیئر کروں گی اور کچھ باتیں کریں گے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ۔ درود ابراہیم بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال کا ورد ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کو اس کے ہر طرح کے فوائد پتہ ہی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہوئے ہوں گے، ان کو جو بھی فائدے اس سے ملے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ اس کو پڑھنے سے آپ کو ڈپریشن جیسی بیماری نہیں ہوتی، آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ اور جب آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی غلط باتیں بھی نہیں آتی۔ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیم جب انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جو انسان درود ابراہیم کو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کو تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے مصافحہ کریں گے۔ تو ہمارے لیے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب میں نے درود ابراہیم پڑھنا سٹارٹ کیا تھا نا، تو اس سے پہلے میں کہتی ہوتی تھی کہ میں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتی، بہت لمبا ہے، اور میں جب بھی پڑھتی تھی نا تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، کہیں نہ کہیں مجھ سے مسٹیک ہو جاتی تھی پڑھنے میں، تو میں پھر نہیں پڑھتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی اس طرح میں گنہگار ہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، جو ایک چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جب کوئی چیز آپ پڑھنے لگتے ہو نا تو وہ آپ خود نہیں پڑھتے ہو، آپ سے وہ چیز کروائی جاتی ہے۔ جیسے نماز ہے، آپ لوگ نماز پڑھتے ہو تو اکثر انسان کہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، تو اصل میں تو ہمارا کیا دل کرے گا، اللہ پاک ہی ہمیں توبہ توفیق نہیں دیتے کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے اور ہم کہتے ہیں واہ ہم نے نماز پڑھی، وہ تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہوتی ہے۔ ویسے ہی سیم کوئی بھی چیز آپ جب پڑھتے ہیں، وہ درود ابراہیم ہو، قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہو، کچھ بھی ہو نا، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک سائن ہوتا ہے۔ ہماری کوئی بھی پریشانی اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمیں سائن ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہیں ملے گی، یہ تمہاری دعا قبول ہوگی، اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد تک کون لوگ پہنچتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ویسے ہی درود ابراہیم بھی وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں۔ درود ابراہیم کوئی پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہماری تو ویسے بھی عام ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے تو دعا عرش تک جائے گی ہی نہیں۔ تو درود ابراہیم پڑھ کر ہم لوگ کوئی بھی نیت کریں، کوئی بھی ہمارے دل میں ہو کہ ہم اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ سولو ہو جائے، یہ حل ہو جائے، تو وہ کام کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ٹائم میں ہو جاتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں۔ جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا نا تو میرے ساتھ کچھ اس طرح کا سین تھا کہ میں نا مدرسے جاتی تھی اور مجھے تجوید نہیں آتی تھی، قرآن کی تجوید نہیں میں نے سیکھی ہوئی تھی، تو میں وہاں پہ قرآن کی تجوید سیکھنے گئی تھی۔ تو وہاں پہ نا قرآن کی تجوید کے لیے نا وہ پہلے ایک قاعدے سے سٹارٹ کرواتے ہیں۔ میں نے نا قاعدہ پڑھنا سٹارٹ کیا، ایک سبق کو میں کتنی بار پڑھ لیتی، وہاں پر ٹائمنگ ہوتی تھی 9 سے 11، تو 9 سے 11 میں ایک سبق پڑھ کے تھک جاتی تھی۔ تو اس پارے میں نا اینڈ میں نا نماز کا سارا طریقہ لکھا ہوا تھا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو جیسے کہ ہم نماز میں درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی نا ایک دن میں بیٹھی ہوئی، میں نے کہا 9 سے 11 یہاں پر میں نے سبق یاد کرنا ہوتا ہے، تو سبق تو اتنا وہ نہیں ہوتا مشکل، وہ تو آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں بھی یاد ہو جاتا ہے، اور اس کو ریوائز بھی کریں تو کتنی دیر کر لیں گے۔
تو میں نے نا کہا کہ چلو اب نا ایسا کیا کروں گی، درود ابراہیم پڑھ لیا کروں گی، اس طرح جو ہے نا مجھے لگتا ہے نا کہ میں غلط پڑھتی ہوں، تو میں نا اس کو دیکھ کے بھی پڑھ لیا کروں گی۔ حالانکہ مجھے آتا تھا، لیکن اگر میں بالکل دھیان سے فوکس کر کے پڑھوں نا تو میں ٹھیک پڑھتی ہوں، اگر کام کرتے ہوئے کوئی تو پھر پڑھوں نا میرے سے نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے نا اسے پڑھنا سٹارٹ کیا، دیکھ کر میں پڑھنے لگی، پڑھتے 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 مطلب میری نا اسپیڈ بننے لگ گئی، مجھے نا اچھا لگنے لگ گیا، اور ایسا ہو گیا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ اسٹارٹنگ میں نے 100 ٹائم پڑھنا سٹارٹ کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب جمعہ آتا ہوتا تھا نا، میں کہتی تھی 100 دفعہ پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھتے ہوں گے، ان کا خراب نہیں ہو جاتا ہوگا یہ وہ، ایسے میں سوچتی تھی۔ اور پھر میں نے بھی ایسے 100 ٹائم پڑھنا سٹارٹ کر دیا، پھر 100 سے زیادہ تعداد کر دی۔ مجھے اب یہ تو نہیں یاد کہ میں کتنی بار پڑھتی تھی، بس اتنا پتہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ پڑھتی تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ایسے بیٹھی ہوتی تھی نا، میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، خود ہی آٹومیٹکلی میری زبان پہ نا درود ابراہیم آ جاتا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ پاک کا کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ میرے ساتھ جو بھی ایشوز، جو بھی مسئلے چل رہے تھے، میں درود ابراہیم پڑھتی تھی نا، تو اس کی برکت سے نا میرے وہ مسئلے بھی حل ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے، میری ٹینشنیں ختم ہونے لگ گئی تھی۔ اور اس طرح پھر میں نے کیا کیا، مدرسہ جب میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد میری تو عادت بن گئی تھی اس کو پڑھنا، تو میں نا صبح اٹھ کر نا 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی، مطلب مجھے عادت پڑ گئی تھی، بس میں پڑھتی رہتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی درود ابراہیم پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہو نا، ضروری نہیں ہے کسی مقصد سے ہی پڑھا جائے، کچھ لوگ بنا مقصد کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے میں بنا مقصد کے بھی میں نے پڑھا ہے اور مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے، تو دونوں میں فائدے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں ان کی لائف بہت سکون والی ہوتی ہے۔ ٹینشنیں سب میں کی لائف میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی لائف میں بھی ہوتی ہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتی، جیسے ڈپریشن جیسی بیماریاں نہیں ہوتی، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی۔ تو آج کی میڈیکل اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی لائف میں کافی ایشوز چل رہے تھے اور بہت ساری پریشانیاں تھیں، تو کہتی ہیں بس ایسے ہی ایک دن میں نے بنا کسی مقصد کے نا، مطلب بنا کوئی نیت کیے، کسی مقصد کے لیے نہیں، بس ایسے ہی میں نے نا نیت یہ کی کہ میں نا 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھوں گی۔ کہتی ہیں میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، کہتی میں پڑھتی رہی، جو بھی لائف تھی ایسے گزرتی رہی، پریشانیاں ٹینشنیں تھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہتی ہیں جب میں 60,000 تک پہنچی نا، تو ایک دم سے نا ان کو اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا۔ کہتی میں نے تو کسی بھی مقصد سے نہیں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، بس ایسے ہی میں نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گی، جو بھی مطلب لائف میں چل رہا ہے ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا اور انہوں نے کہا چلو پڑھ لیتی ہوں۔ کہتی ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک مجھے اپنے گھر بلائیں گے، میں اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے وہاں پہ بلا لیا، اپنے گھر، اپنے پیارے محبوب کے گھر، وہاں پر انہوں نے مجھے بلایا۔ اور کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں واقعی میں اتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا، اپنے محبوب کے گھر بھی بلایا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سب مجھے لگتا ہے کہ درود ابراہیم کی وجہ سے ہوا ہے، اور انہوں نے تو کوئی نیت بھی نہیں کی تھی کہ میں اس مقصد سے پڑھ رہی ہوں یا اس مقصد سے مجھے پڑھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی بنا مقصد کے بھی پڑھتا ہے تو دیکھیں اس کی کتنی فضیلت اور کتنی مطلب اس کی کتنی برکت ہے، اور کوئی اگر اپنے کسی مقصد سے پڑھے تو کیا اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا نا۔ یہ سٹوری شیئر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی پریشان ہے نا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں، تو آپ ایک درود ابراہیم پڑھیں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے، آپ سٹارٹ 11 مرتبہ سے کریں،
ٹھیک ہے. پھر 11 سے یا پھر 7 مرتبہ سے اسٹارٹ کر لیں. 11 مرتبہ پہ چلے جائیں, پھر 100 پر چلے جائیں. پھر ایسے کرتے کرتے اس کی تعداد بڑھا دیں. 313 کر دیں, 500 کر دیں, 1000 کر دیں. آہستہ آہستہ اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. پھر خود پڑھنے کا دل کرتا ہے. جب انسان ایک دفعہ پڑھنا اسٹارٹ کر دے نا تو پھر خود دل کرتا ہے, اور ایسے بیٹھے بیٹھے خود ہی منہ پر درود پاک جاری ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی آپ میں سے پریشان ہے نا تو آپ لوگ درود ابراہیم پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کریں گے, اور درود پاک کی برکت سے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور دوسری میریکل سٹوری یہ ہے, یہ بہن کہتی ہیں کہ 2019 کی بات ہے, میں نے نیا عمرہ کیا تھا اور میں بہت مطمئن لوٹی تھی کہ اللہ پاک نے جب مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنا گھر دکھایا, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حاضری کا شرف بخشا ہے, تو وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. انشاءاللہ عزوجل بہت ساری عنایتوں سے نوازے گا. پھر کہتی ہیں کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لی, اور انہوں نے جنوری 2020 سے متواتر گن کرنا شروع کر دیا. کہتی ہیں ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا, وہ ان سے کوئی 2 سال چھوٹا تھا. کہتی ہیں اس کی شادی ہو گئی, مطلب کہ شادی نہیں ہوئی, مطلب رشتہ پکا ہو گیا. رشتہ پکا ہوا تو کہتی ہیں کہ ان کو نا ایک دم سے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شادی کی عمر تو میری ہے, تو میرا رشتہ کیوں نہیں ہوا. تو کہتی ہیں کیونکہ کوئی رشتہ آیا نہیں تھا, کوئی رشتہ تھا نہیں, تو اس وجہ سے یہ اور ان کے گھر والے جو ہے نا وہ بے بس تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے. کہتی ہیں میں نے پھر کیا کہتے ہیں اپنی درود پاک کی جو تعداد تھی نا اس کو بڑھا دیا, اور کہتی ہیں اتنا زیادہ میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا کہ میں 2 سے 3-4 دن کے اندر ہی کہتی ہیں میرا نا 1,00,000 تک چلا جاتا تھا درود پاک. مطلب اتنا زیادہ وہ پڑھتی تھی اور اتنی ان کی سپیڈ بن گئی ہوئی تھی. اور کہتی ہیں میں تہجد میں بھی اللہ کے آگے فریاد کرتی تھی کہ اب کیا ہوگا, بھابھی آ جائیں گی, گھر بھی بہت چھوٹا ہے, 2 ہم جوان بہنیں ہیں, ہم کدھر جائیں گی. کہتی ہیں پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا, وہ کسی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا. کہتی ہیں ان کے بھائی کی شادی سپتمبر میں ہونی تھی 2020 میں. تو کہتی ہیں کہ ان کا تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا. تو کہتی ہیں کہ 5 سپتمبر کو ان کی شادی ہونی تھی, لیکن کیونکہ ٹوٹ گیا تھا تو کہتی ہیں بس میں پھر دوبارہ سے میں نے اپنا درود ابراہیم کنٹینیو کیا, اور میں پڑھتی گئی. اور کہتی ہے سپتمبر میں میرے بھائی کی ہونی تھی شادی جو کہ ٹوٹ گئی تھی, اس سے پہلے ہی 15 اگست کو ان کی شادی ہو گئی. تو کہتی ہیں اللہ پاک نے مجھے ایک شریف اور محنتی انسان سے نوازا, ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. لیکن کہتی ہیں میں نے درود ابراہیم کے تعداد میں فرق نہیں آنے دیا. میں اپنی شادی کے بعد بھی درود ابراہیم کا دامن تھامے رکھا. میری شادی کو 1 سال 1.5 سال گزر گیا تھا, لیکن اولاد سے محرومی تھی, مگر مجھے یقین تھا کہ درود ابراہیم کی برکت سے نواز دی جاؤں گی. مطلب اولاد کی نعمت سے یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نواز دی جائیں گی. اور کہتی ہیں کہ ابھی میرا 45 لاکھ تک ہی درود ابراہیم پہنچا تھا کہ ان کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا, ان اولاد کی خوشی ان کو مل گئی. تو کہتی ہیں کہ کون کہتا ہے کہ درود ابراہیم سے کچھ نہیں ملتا. آپ لوگ پڑھ کے تو دیکھیں, اس کی برکت کا آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ لوگ آزما کے دیکھیں, آپ کو جو چاہیے آپ کو ملے گا, اور انشاءاللہ ملے گا. اور میں بھی اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ واقعی میں انسان درود ابراہیم پڑھے, اس کے کوئی مسئلے مسائل ہوں, وہ کسی مقصد سے پڑھے تو وہ قبول نہ ہوں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ پاک تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں, اور وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, تمہیں جو چاہیے مجھ سے مانگو. تو ہم انسانوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں, انسانوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اپنی ضروریات کا, وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے, الٹا ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ پاک سے مانگیں, وہ کبھی خالی ہاتھ تو لوٹائے گا ہی نہیں. وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو بھی پریشانی ہے, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, وہ ہم اللہ پاک سے شیئر کیا کریں, اللہ پاک کو بتایا کریں کہ یہ اللہ پاک میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. آپ تہجد پڑھیں, اس میں دعائیں مانگیں, آپ درود ابراہیم پڑھیں, اس کو پڑھ کے دعا مانگیں. بہت اللہ پاک نے نا اپنے ہر کلام میں, اپنی ہر قرآن پاک میں بھیجی ہوئی ہر صورت
میں بہت تاثیر رکھی ہے. اللہ پاک کا کوئی بھی ذکر ہم کریں نا تو وہ ضائع نہیں جاتا. اگر آپ کو آج کی میری تو سٹوریز سن کے اچھی لگی ہوں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے جیسے کہ ان بہنوں نے کی, تو آپ لوگ بھی اپنی میریکل سٹوری مجھ سے انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کی سٹوری کو بھی یوٹیوب پر شیئر کروں گی اپنے چینل پر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.